غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں، بدلی شراب کہنا وہ پیالے بدل گئے۔ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ میرے عزیزو، جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں یہ زمانہ بہت نازک زمانہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، مذہب اسلام کی حقانیت کو سمجھیں، دین کی پہچان کو، دین کو پہچانیں کہ ہمیں دین کیا پیغام دے رہا ہے، کیا درس دے رہا ہے۔ جن جن باتوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اب دین کی باتوں کو بتائے گا کون، مذہب اسلام کی پہچان کرائے گا کون؟ نہ ہم انبیاء کے زمانے میں ہیں، نہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں ہیں، نہ ہم تابعین کے زمانے میں ہیں، تو ہمیں راہ راست پر لائے گا کون؟ تو سن لو میرے عزیزو، بظاہر اس دنیا سے انبیاء کرام چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، غوث و ابدال اقطاب چلے گئے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دین ہمارا ادھورا رہ گیا؟ کیا مذہب اسلام کی حقانیت ادھوری رہ گئی؟ نہیں میرے عزیزو، نہیں۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، ائمہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، غوث و ابدال اقطاب کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہم گنہگاروں کی پشت پناہی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی جماعت کو چنا ہے، اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہستیوں کو چنا جن کے بارے میں میرا رب خود فرما رہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے بارے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ کوئی اور جماعت نہیں بلکہ وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ علماء ہیں میرے عزیزو، یہ وہ ائمہ کرام کی جماعت ہے جو دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں میرے پیارو جو بروز حشر خدا کے حکم سے ہماری سفارش کرنے والے ہیں، ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان علماء سے محبت کرنے کی، یہی وہ امام ہیں، یہی وہ ائمہ ہیں جو ہمیں اللہ کے احکام کو بتائیں گے، یہی وہ علماء ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو ہمیں بتائیں گے، حق و باطل کا فرق بتائیں گے، ہمارے ایمان کی رب کی فضل سے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اب تو آپ نے اس کا پہلا رخ دیکھ لیا کہ علماء ہماری سفارش کریں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، اب اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ لو، اس کے بخلاف بھی تو دیکھ لو کہ انہی علماء سے آج ہم عداوت، بغض و کینہ رکھیں، انہی علماء کی شان میں، انہی اماموں کے بارے میں برائی کریں، تو کیا ہم بروز حشر اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جو شخص کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اگر کوئی شخص جس عالم دین کے ساتھ بیٹھا، میرے آقا فرماتے ہیں گویا وہ شخص میرے ساتھ بیٹھا۔ یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا مرتبہ ہے۔ مگر آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء سے حسد رکھتے ہیں، علماء سے بغض رکھتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں۔ تو کان کھول کر سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، جس زمانے میں میری امت اپنے علماء سے بغض و کینہ، حسد رکھے گی، اللہ رب العزت ان لوگوں پر 4 عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا تو یہ کہ اس زمانے میں قحط سالی پڑ جائے گی، لوگ دانے دانے کے لیے ترسیں گے، بادشاہ مسلمانوں پر ظلم کرے گا، دشمن اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے، حکام خیانت کریں گے۔ مگر آج کچھ نادان لوگ پھر بھی مسجد کے امام سے حسد رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں۔ اے نادان سن،
تو ایک مسجد کے امام سے بغض رکھتا ہے، ایک مسجد کے امام کی برائی کرتا ہے، ایک عالم دین کو غلط الزامات و تہمت باندھ کر انہیں تو مسجد سے نکالنے کی بات کرتا ہے، تو سن، تو نے اپنی زندگی کو برباد کر دی، کیونکہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی عالم دین کو اسے عالم جان کر، اس کی علم کی فضیلت کو جان کر اس کی بے ادبی کی، اس کی برائی کی، اس کی شان میں گستاخی کی، میرے امام فرماتے ہیں اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آج بھی ہم اتنے غافل ہیں؟ آج بھی ہم اتنے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں؟ اگر انہی علماء کی تو نے بد دعا لے لی تو یہ بھی سن لے، تیری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے، امام کی بد دعا نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ عمر فاروق کا دور خلافت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ خود میرے سرکار نے انہیں اپنا ماموں تسلیم کر رہے ہیں، جن کے دل میں کسی مسلمان کی ذرا سی بھی بغض و حسد نہ تھی۔ دیکھیں، ایک صحابی رسول ہیں، اس زمانے میں بھی ان کے مخالفین موجود تھے۔ جس طرح سے آج مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی کوفے میں ایک مسجد کے امام تھے۔ اب دیکھیں، ایک مسجد کے امام سے بغض و حسد رکھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نماز پڑھاتے ہیں، سب لوگ خوشی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو ان سے حسد رکھتا تھا، جو ان کی برائیاں کرتا تھا۔ اس نے پورے شہر میں اس بات کو پھیلا دیا تھا کہ کوفے کے امام سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، حالانکہ سب کوفے والے ان کی تعریف کرتے کہ ماشاءاللہ کہ تلاوت بہت اچھی ہے، کہ ان کی قرات بہت اچھی ہے، مگر ایک ہی ایسا انسان تھا جو ان سے بغض رکھتا تھا، ان سے حسد رکھتا تھا، ان سے جلنے لگتا تھا۔ بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر ہے، مگر آج بھی کچھ نالائق لوگ امام کو چھوٹی سی چھوٹی غلطیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب ان کی شکایت عمر فاروق کے دربار میں پہنچتی ہے تو فاروق اعظم نے انہیں بلوایا اور کہا، اے ابی وقاص، کیا جو یہ شخص کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ اتنا کہنا تھا، اسی وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رب کعبہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعته فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ اگر جھوٹا ہے اور نام کے لیے کر رہا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ شخص جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے بغض رکھا کرتا تھا، جب وہ پہلے وہ شخص مالدار تھا، اب اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گھر گھر بھیک مانگتا پھرتا، اور جب کوئی عورت اس کے سامنے سے گزر جاتی تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بدماش بوڑھے، تجھے عورتوں کو چھیڑتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی؟ تو وہ شخص کہتا، میں کیا کروں، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا اگر کوئی امام، اس سے اگر چھوٹی سی چھوٹی غلطی صادر ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، آج کچھ نادان قسم کے لوگ انہی غلطیوں کا نشانہ بنا کر آج انہی علماء کو، آج وہی انہی اماموں کو مسجد سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ ارے سن لو، ہم جھوٹ کا سہارا لے کر امام سے جیت سکتے ہیں، ہم جھوٹ کا سہارا لے کر امام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، کربلا کی داستان ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ کربلا میں جو آپ نے منظر دیکھ رہے ہیں، آپ نے جس منظر کو دیکھا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی تو ہوا کہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ اپنے ہی تھے۔ اسی
اسی طرح سے علامہ فضل حق خیر آبادی کی داستان کو پڑھو، بزرگان دین ایسے واقعات گزر چکے ہیں لیکن آج بھی وہی ماحول ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان نادان، نالائق، کم بخت امام سے اگر الجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، ڈھونڈے سے پائی یہ گانا پہلی سی مستیاں، بدلی شراب کو نہ وہ پیالے بدل گئے۔ میں اس نادان سے، میں اس کم بخت سے جو مسجد کے کسی امام سے بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، ان سے جلنے والا ہے، ان سے دشمنی کرنے والا ہے، میں اس کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں تو سن لے، تو جو 3 وقت کی جو روٹی کھا رہا ہے کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے انہی علماء کے صدقے میں ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق عطا کر رہا ہے۔ ارے فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر علماء کرام کو اللہ رب العزت اس دنیا میں نہ بھیجتا تو اللہ رب العزت ہمیں رزق بھی نہ پہنچاتا۔ ارے دیکھ لے تاریخ گواہ ہے، مچھلیاں اپنے سمندر سے انہی علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ جب مچھلی کو رزق ملتا ہے تو مچھلی بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار جن علماء کے صدقے میں تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے اس عالم کی، اس عالم دین کی، اس مسجد کے امام کی مغفرت فرما۔ ارے بلوں میں چونٹیاں تو نے دیکھی ہوگی، وہ چونٹیوں بھی اس مسجد کے امام کے لیے، ان علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اب بھی وقت ہے نہ کہ ملک الموت تیرے پاس آ جائے اور تیری روح قبض کر کے لے چلے جائیں، اس کے درمیان تو جس امام سے بغض رکھتا ہے، جس امام سے حسد رکھتا ہے، آ ان کی بارگاہ میں آ، انہیں معافی تلافی کر لے، ان سے معافی حاصل کر لے۔